بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، درس قرآن کیسے دے کے سلسلے کی یہ چھوٹی ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم درس قرآن کی دو قسمیں جو بتا رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے پہلی قسم کی کچھ وضاحت کی تھی کہ ایک خاص صورت یا خاص رکوع کا درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ درس قرآن کی جو دوسری قسم ہے، یعنی موضوعاتی درس، کسی خاص موضوع یا عنوان پر اگر درس قرآن دینا ہو تو اس کی تیاری کیسے کی جائے، اور دوسری بات کہ وہ درس کا خاکہ کیسے بنایا جائے اور پھر وہ کیسے درس دیا جائے۔ تو مختصر سی وضاحت اس کی یہاں مرحلہ وار کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوعات درس قرآن کی تیاری کسی مخصوص صورت کی درسی تیاری سے مختلف ہے۔ اس میں آپ کو ایک موضوع چن کر اس موضوع کی آیات تلاش کر کے ان آیات کی مدد سے اس موضوع کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں 8 نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو نمبر وار اور مرحلہ وار ان کو حل کر کے ایک موضوعاتی درس تیار ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے موضوع کا انتخاب، کہ موضوع کے انتخاب میں آپ سب سے پہلے موضوع منتخب کریں، اور اس میں آپ وقت، حالات، جگہ اور سامعین کا ضرور لحاظ رکھیں، اور موضوع زندہ ہونا چاہیے، عصر حاضر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، کلامی اور پرانے مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے عوام کے سامنے۔ اس طرح موضوع عملی ہونا چاہیے، صرف نظری اور علمی نہ ہو، موضوع تعمیری اور اصلاحی ہونا چاہیے، اور ایسا موضوع نہ ہو جو تخریبی ہو، ذہن بگاڑنے والا ہو، صفات الہیہ اور علمی کلام کے مسائل کو نہ چھیڑے۔ اسی طرح موضوع پرانا بھی ہو سکتا ہے، نیا بھی، متشابہات کو موضوع کے اندر نہ چھیڑا جائے۔ تو ان نکات کو دیکھ کر آپ اپنے وقت اور حالات کو دیکھ کر موضوع تلاش کریں۔ دوسرے نمبر پر دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے منتخب موضوع کے لیے آپ مناسب آیات کی تلاش کریں۔ یعنی جب آپ موضوع منتخب کر لیں تو اس کے بعد آپ مختلف کتابیں دیکھ کر ان سے آیات تلاش کریں۔ اس کے لیے آج کل جو ہے سیریز بنی ہوئی ہے، ان سیریز میں آپ سرچ کر کے متعلقہ آیات منتخب کریں۔ اسی طرح جو ہے 2 کتابیں مزید اس میں اہم ہے۔ ایک تو شیخ محمود فواد عبدالباقی کی کتاب ہے المعجم المفہرس، تو اس میں اپنے موضوع کے حوالے سے جو آیت ہوگی، مثلا اگر آپ کا موضوع اطاعت ہے تو اطاعت کا جو روٹ ہے وہ طا، واو اور عین ہے، تو طا، واو اور عین والے روٹ کو وہاں دیکھیں اور اس سے متعلق جتنی آیات ہیں ان آیات کو جمع کر لیں۔ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ بھی اہم ہے، اس میں اسی روٹ کو لے کر، یعنی اپنے موضوع کے بنیادی مادہ اور روٹ کو لے کر وہاں سے آیات آپ جمع کر لے جائیں۔ تو یہ ہے دوسرا مرحلہ کہ مناسب آیات کو آپ مختلف سیریز اور مختلف کتابوں سے آپ جمع کر لیں اپنے پاس۔ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے کہ صحیح احادیث کی تلاش، کہ جب آپ منتخب آیات تلاش ہو جائے تو اپنے موضوع سے متعلق آپ اچھی جو ہے صحیح احادیث تلاش کریں، اور اس میں کسی مستند مجموعے کی طرف آپ رجوع کریں، موضوع اور منگرد احادیث سے اجتناب کریں۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے کہ ہر نقطہ یا موضوع کو آپ عنوان دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک چند کارڈز یا الگ الگ کاغذات رکھیے، اور جو آیات آپ نے جمع کی ہے، جو احادیث، ان پر اچھی طرح غور کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ ان آیات اور احادیث سے کتنے نکات یا کتنے موضوعات نکل سکتے ہیں۔ بنیادی جو مرکزی موضوع ہے وہ تو ایک ہوگا، لیکن اس کے ذیلی عنوانات، اس کے ذیلی موضوعات، اس کے ذیلی نکات کتنے ہو سکتے ہیں، ان میں سے آپ ہر ایک نقطے کو الگ الگ نام دیجئے اور الگ الگ عنوان دیجئے، جس کو آپ پھر الگ الگ بیان کریں گے کہ بھئی اصل موضوع ہمارا اطاعت ہے، اور اس کے تحت ہمارے پاس 5 باتیں ہیں کہ اطاعت کن کن لوگوں کی، اور اللہ کی اطاعت کے بعد کن کن لوگوں کی اطاعت ضروری ہے، پھر اطاعت کی کتنی قسمیں ہیں، اور جو ہے کہاں کہاں اطاعت جائز نہیں ہے، اور اطاعت کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے، اطاعت نہ کرنے پر کیا جو ہے سزائیں ہیں۔ تو اس طرح مختلف نکات میں اس کو تقسیم کیجئے اپنے موضوع کو۔ پھر نمبر 5 پہ آپ آئیں گے تو مختلف تفاسیر کی طرف آپ مراجعت کریں گے۔ مثلا موضوع کا انتخاب ہو گیا، پچھلے سارے مراحل طے ہو گئے، اب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ سے غلطی ہوئی ہو کہیں پہ، تو اس لیے آپ آیات کی تفسیر اور تشریح کے لیے آپ مختلف تفاسیر کی طرف رجوع کریں، اور دیکھ کر
چند باتیں اپنے پاس نوٹ کرے، اور ممکن ہے کہ اس تفسیر کی طرف مراجعات کے بعد آپ کو اپنے عنوانات کے الفاظ میں تبدیلی کرنی پڑے، بعض عنوانات میں جزوی ترمیم کرنی پڑے، تو یہ کر لیجئے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ، چھٹے مرحلے پہ آپ ترتیب اور ابتدائی خاکہ بنا دیجئے۔ یعنی پچھلے سارے مراحل طے کرنے کے بعد آپ نے جو نکات یا الگ الگ کاغذات پر الگ الگ موضوعات اگر آپ نے دیے ہیں تو ان کو آپ الگ الگ ترتیب دیجئے کہ بھئی پہلے نمبر پر کون سی بات کرنی چاہیے، دوسرے نمبر پر کون سی بات کرنی چاہیے، تیسرے نمبر پر۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے سامنے ایک ابتدائی خاکہ تیار ہو جائے گا۔ مثلا اطاعت کے موضوع کو لے لیجئے، تو اس کو آپ جب آپ ترتیب دیں گے تو کچھ یوں دے سکتے ہیں کہ اطاعت کے بارے میں چند اصولی اور بنیادی باتیں۔ دوسرے نمبر کے کاغذ کو آپ یوں رکھ لیجئے، دوسرا نمبر دیجئے کہ کس کی اطاعت کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ کیجئے کہ اطاعت کی کتنی قسمیں ہیں، آگے پھر ان قسموں کو ذکر کیجئے۔ کس کی اطاعت نہ کی جائے، اس کو 4 نمبر پہ رکھے۔ جن کی اطاعت ممنوع ہے، ان کے اطاعت اگر کی جائے گی تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، آئندہ کے لیے لائحہ عمل کیا ہے۔ اس طرح مختلف نکات کو آپ ترتیب دیجئے نمبر وار، کہ ہمارے بنیادی موضوع کے جو ذیلی نکات ہیں ان کو کس عنوان کو، کس نقطے کو پہلے، کس نقطے کو دوسرے، کس نقطے کو تیسرے نمبر پر بیان کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں صحیح غور و فکر کر کے سب میں ربط بنانے کی کوشش کیجیے۔ پھر نمبر 7 پہ آپ آئیں گے تو آپ کو تفسیر وغیرہ سے مراجعات کے بعد جو ہے اہل علم سے مراجعات بھی کرنی پڑے گی۔ ممکن ہے کہ اپنے مطالعے سے آپ کو بعض آیات کا صحیح مطلب سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کے ذہن میں کچھ اشکالات یا شبہات ہو، تو ان کو حل کرنے کے لیے آپ اہل علم سے مراجعات کریں، فون کے ذریعے یا ملاقات کر کے، لیکن اپنے اس اشکالات کو اور مختلف ان جو بات آپ نہیں سمجھے ان کو مکمل طور پر واضح کر کے آپ درس دیں، اس کے بعد آپ درس دیں۔ سب سے آخری مرحلہ آتا ہے ایڈیٹنگ کا، تبدیلی کا۔ جو پیچھے آپ نے سارے تمام 7 مراحل طے کیے، ان کے نتیجے میں آپ کے سامنے جو خاکہ تیار ہوا، تو اس کے بعد آپ ان تمام خاکے کا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ آپ یہ درس کس لیے دے رہے ہیں، سامعین آپ کے کون ہیں، یہ درس کہاں ہوگا، کب ہوگا، درس کا دورانیہ کتنا ہوگا، آپ کا مطلوب، بنیادی مطلوب کیا ہے۔ الفاظ اور زبان پر آپ غور کیجئے کہ کس قسم کے الفاظ مجھے استعمال کرنے چاہیے، تکرار کو حذف کر دیجئے، اہم چیز کو مناسب جگہ پر رکھ کر یا اہم چیز کو پہلے رکھے، ٹھیک۔ اسی طرح غیر اہم چیز کو کم وقت دیجئے، جو زیادہ اہم چیز ہے اس کو زیادہ وقت دیجئے۔ تو اپنے وقت کو اس طرح تقسیم بھی کیجئے۔ تو ان تمام باتوں پر جب آپ غور کریں گے، اس میں تبدیلی کر کے ہر موضوع کو الگ الگ ٹائم بھی ساتھ نوٹ کر لے کہ بھئی اس ان نقطے کو 5 منٹ دینے ہیں، اس نقطے کو 4 منٹ دینے ہیں، اسے یوں آپ مکمل کر کے جب یہ ایڈیٹنگ ہو جائے گی تو آپ کے سامنے ایک حتمی خاکہ آپ کے سامنے تیار ہو جائے گا، اور پھر اللہ کا نام لے کر اس حتمی خاکے کو جو ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اس کو مستقل اپنے پاس رکھ لیجئے، آئندہ کے لیے بھی یہ کام آئے گا۔ یہ جب مکمل تیاری ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہی ترتیب کیجئے جو پیچھے ہم نے کسی خاص صورت کے درس قرآن کا طریقہ کار بیان کیا تھا، تو کچھ ان کو دیکھ کر اسی طریقہ کار کو آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تلاوت کر لیجئے چند آیات کی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان آیات کا ترجمہ کر لیجئے، معیاری ترجمہ، جس کی بات ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر دی۔ اس کے بعد آپ اپنے موضوع کا خلاصہ دے دے، پھر اس کے بعد اصل اور خلاصہ موضوع جو آپ نے بتایا ہے اس کے جو ذیلی نکات تھے ان نکات کو نمبر وار شروع کیجئے، جس کی آپ نے ترتیب دی تھی نمبر 6 کے مرحلے میں۔ تو ان ترتیب وار نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اسی طرح ترتیب وار آپ اس کو ہر نقطے کو بیان کیجئے، اور آخر میں پھر آپ یہ بیان کیجئے کہ اس موضوع کے اندر ہمارے لیے عملی پیغام کیا ہے، عصر حاضر میں ہمارے لیے کیا کیا نصائح اس موضوع سے نکل سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کے لیے کون سی باتیں اہم ہیں۔ تو اس طرح بیان کر کے آپ یہ کسی خاص موضوع پر درس قرآن دے سکتے ہیں۔ اگلی انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر ہم مزید چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔